بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن سیکھیں مختصر اسباق کے ذریعے سے۔ سبق نمبر ہے 8B، جس میں ہم نے پریکٹس کرنی ہے مخارج تا، دال اور طا کی۔ تا دال کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگائیں گے تو تا دال اور طا ادا ہوگا۔ یاد رہے کہ زبان کی نوک ہے، مطلب یہ کہ زبان کا چھوٹا سا آگے والا حصہ، اور ہم نے دانتوں کی جڑ سے لگانا ہے، اس سے ہم تا دال طا ادا کر سکیں گے۔ طا کا مخرج بھی وہی ہے، زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگائیں گے تو تا دال اور طا ادا ہوگا۔ فرق صرف یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ تا اور دال ادا کرتے ہوئے ہم نے زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف نہیں اٹھانا، جبکہ طا ادا کرتے ہوئے ہم زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے، طا کو موٹا پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ موٹا حرف ہے۔ تو اب ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ تا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر، جیسے والفتح، والفتح، خفت، ہلکی سی سانس کی آواز آئے گی جب تا ساکن ادا ہوگا۔ خفت، جیسے تا ساکن اس سے پہلے زیر، سترن، سترن، ثبت، ثبت، تا ساکن اور اس سے پہلے پیش، جیسے تتلا، تتلا، یترکو، یترکو، تا کی زیادہ ساری آوازیں آ رہی، جیسے تتلا، ایسے نہیں، ہلکی سی آواز آتی ہے، تتلا، یترکو، یترکو۔ حرکت والا تا مطلب زبر زیر پیش والا، جیسے تبت، تا کے اوپر زبر، جیسے تبت، حمالت، حمالت، تا کے نیچے زیر ہو، جیسے صلاتہم، یہاں پر صاد کا بھی مخرج دھیان کیجیے گا، صلاتہم، اور الصالحاتی، الصالحاتی، تا پیش والا ہو، جیسے وامرأتہ، وامرأتہ، اور زرتم۔ بہت آسان ہے، تا کا دال کا مخرج کوئی مشکل نہیں ہے، عام روٹین میں اردو بولتے ہوئے، اپنی زبان بولتے ہوئے جو ہم تا اور دال ادا کرتے ہیں، ویسے ہی یہ عربی زبان میں بھی ہے۔ دال ساکن ہو تو اس صورت میں ایک یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح ہم نے با ساکن ادا کرتے ہوئے آواز کو ہلایا تھا، جسے کلکلا کہتے ہیں، اسی طرح دال ساکن اور طا ساکن کو ادا کرتے ہوئے بھی ہمیں آواز کو ہلکا سا ہلانا ہوگا، جسے ہم کلکلا کہتے ہیں۔ یہ ہم صفات کے بارے میں جب ہم ڈسکس کریں گے تو ہم پڑھیں گے، تو تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ دال ساکن، اس سے پہلے زبر، جیسے یولد، آواز کو ہلکا سا ہلائیں گے جب دال ساکن ہوگا اور جب طا ساکن ہوگا۔ یولد، ادراک، ادراک، دال ساکن، اس سے پہلے زیر، جیسے یلد، یلد، اور یجد کا، یجد کا، دال ساکن، اس سے پہلے پیش، جیسے وسجد، سین کا مخرج بھی آ گیا، اس میں دال کا بھی آ گیا، وسجد، اور ہدنا۔ اسی طرح دال زبر زیر پیش والا، جسے ہم حرکت والا دال کہہ دیتے ہیں، قدمہ، یہاں پر ہم نے آواز کو نہیں ہلانا، صرف دال ساکن اور طا ساکن میں دیکھیں گے، قدمہ۔ اسی طرح حسدہ، دال زیر والا ہو، جیسے العقدی، العقدی، جیدہا، جیدہا، دال پیش والا ہو، جیسے الصمد، الصمد، صاد کا مخرج بھی یہاں پر آ گیا، اعبد۔ آگے ہے طا کا مخرج۔ طا کا مخرج وہی جو دال اور تا کا تھا، زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگائیں گے تو طا ادا ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ طا ادا کرتے ہوئے ہم نے زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے، جبکہ تا اور دال ادا کرتے ہوئے ایسا نہیں تھا۔ طا ساکن ہو اور دال ساکن ہو تو اس کو ہلکا سا ہلاتے ہیں، جیسے ہم نے با ساکن کو ہلایا تھا، اسے کلکلا کہتے ہیں، اور اس کی پریکٹس ہم کریں گے صفات کے چیپٹر میں۔ بس آپ یہاں پر یہ دھیان رکھیں کہ آواز کو ہم تھوڑا سا ہلائیں گے۔ طا ساکن سے پہلے زبر ہو، جیسے اطعمہم،
ات، اس کو اطعمہم نہیں پڑھنا، اطعمہم پڑھنا ہے۔ تا کی آواز کو نہیں ہلاتے، تو کی آواز کو ہلاتے ہیں۔ اطعمہم، فوسطنا، فوسطنا، واو کا مخرج دونوں ہونٹوں کو گول کر کے، فا کا مخرج کیا ہے؟ اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ، اس کو ہم ملائیں گے تو پھر فا ادا ہوتا ہے۔ فوسطنا، آگے ہے تو ساکن اور اس سے پیچھے زیر، جیسے اطعامن، اطعامن، فطرتا، تو ساکن اس سے پہلے زیر، ساکن والے تو کو ہم نے ہلانا ہے، فطرتا۔ آگے ہے تو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، جیسے المطمئنہ، المطمئنہ۔ آگے ہے نطفاتن، نطفاتن، فا کا مخرج بھی ہمیں یاد ہے کہ اوپر والے دانت اور نیچے والا ہونٹ، اس کو ملائیں گے تو پھر فا ادا ہوگا۔ اب یاد رکھیں کہ جو آواز کو ہلانے والی بات تھی وہ ساکن میں تھی، مطلب تو ساکن ہوگا، دال ساکن ہوگا یا با ساکن ہوگا تب ہم آواز کو ہلائیں گے، لیکن جب یہ حرکت والے ہوں گے یعنی کہ زبر زیر پیش والے ہوں گے تو ہم نے آواز کو نہیں ہلانا، ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے نارمل دوسرے حروف پڑھے جاتے ہیں۔ تو کے اوپر زبر ہو، جیسے الحطبی، الحطبی، موٹا کرنے کے لیے ہم زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے، طعامی، طعامی۔ آگے ہے تو زیر والا، خاطئہ، خاطئہ، اور سطحت، تا ہلکا سا ہم آواز جیسے سانس باہر کی طرف نکالتے ہیں، ساکن میں ہلکی سی ایسے آواز آئے گی تا والی ساکن میں، سطحت۔ آگے ہے تو پیش والا ہو، جیسے طون، طون، طغیانہم، طغیانہم، میم کا مخرج ہمیں پتہ ہے، دونوں ہونٹوں کو ملاتے ہیں میم بن جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔